الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نکاح کا موقع ہے۔ چند لمحوں کے لیے نصیحت کا کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی نصیحت مانگے، طلب کرے، کہے تو اس کو نصیحت ضرور کرنی چاہیے۔ اور نصیحت کے حوالے سے آج ہی شام کو میں اپنے گھر سے نکلا، اپنی سواری پر تھا، روڈ پر جب آیا تو میں اپنی سواری پر تھا، سائڈ پہ ایک منظر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی موٹر سائیکل پر ہے، اس کی ساتھ بچہ ہے، عورت ساتھ کھڑی ہے۔ میں گزر رہا تھا، میری بھی سواری کی سپیڈ تیز تھی، تو اس نے اس خاتون کو، یقیناً ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، گمان یہی ہے، روڈ پر کھڑے ہو کر زوردار تھپڑ مارا۔ اور وہ تھپڑ ایسا تھا جو میں نے دیکھا اپنی نظر سے کہ اگر کسی مرد کو بھی، ہٹے کٹے نوجوان کو بھی لگتا تو وہ بھی اپنے وجود میں ایک لرزہ محسوس کرتا ہے۔ روڈ پر کھڑے ہو کر چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے، وجود دیا ہے، اس کو قوت دی ہے عورت کے مقابلے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ طاقت اور قوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو چاہے وہ کرے۔ نکاح کا موقع ہے ان بھائیوں کے لیے بھی، اور دیگر آپ میں سے اکثر حضرات جو ہے وہ اپنی ایک زندگی اس حوالے سے گزار رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر ایک اونچ نیچ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے، انبن ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، عورت کے اندر جب نشوز پایا جائے، نشوز ہوتا ہے بد زبان، بد کلام، اور اپنے شوہر کا جو اصلی حق ہے اس کو ادا نہ کرتی ہو، اور بد زبانی کرتی ہو، بدتمیز ہو، ایسی عورت اگر ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، اس کو پہلے سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو بستر الگ کر لو، تھوڑا سا علیحدگی میں اس کو کچھ خیال آ جائے، کچھ سمجھ آ جائے۔ اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی عورت اپنی ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے نہیں سمجھ آتا، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مار سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی روایات ہیں جس میں سے ایک الفاظ ہے کہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت ولا تضرب الوجہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہ مارتے ہوئے چہرے پر مارنا ہے، نہ گھر سے باہر نکالنا ہے، جھگڑا ہو گیا تو نکل اپنے ماں باپ کے گھر جا، اور نہ ہی گالیاں دینی ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو عام طور پہ ہر مرد اپنے گھر میں پوری طاقت کے ساتھ اپنے جوش کو، اپنے جذبے کو دکھاتے ہوئے سر انجام دیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے بعد مرد تصور کرتا ہے۔ بیوی نے بدتمیزی کی، کچھ بھی کہہ دیا، کوئی کام نہیں کیا، یا اپنا روب جھاڑنا ہے۔ ایک ہمارے ذہنوں میں ایک بٹھایا گیا نا ایک معاملہ کہ جی مرد وہ ہوتا ہے جو روب دار ہو۔ ٹھیک ہے، روب ہونا چاہیے اور یہ مقصود شریعت ہے، لیکن روب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بد زبان ہو، انسان گالیاں دے، انسان چہرے پر مارے، انسان اس کے جسم کے اوپر ایسے نشانات ڈال دے مار مار کے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ گالیاں دینا نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، نہ چہرے پر مارنا نہ اس کی اجازت ہے، نہ وجود پر اس طریقے سے مارنا کہ جسم پر نشانات پڑ جائیں، تکلیف دے، مارو، نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ میں طاقتور ہوں، میں نے اپنا زور چلا لیا، وہ کمزور تھی، سہ گئی، خاموش ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں اس کو پتہ ہے اگر اس نے طلاق دے دی میں کیا کروں گی، یہ ظلم سہتی رہی، یہ ظلم سہتی رہی، وہ مظلوم ہے، میں کیا ہوں؟ ظالم۔ اور بدترین ظالم آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے شخص پر ظلم کرے کہ جس کے پاس دنیا میں اپنا بدلہ لینے کے لیے انسانوں میں سے کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ یہ بدترین ظالم ہے، کیونکہ اس ظالم کے مقابلے میں اس کو جو سزا دے گا یا اس مظلوم کی مدد جو کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، یہ دعوت المظلوم جو ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہے،
اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ کے درمیان اور اس بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ ڈائریکٹ اللہ تک یہ بد دعا پہنچتی ہے۔ وہ عورت جیسی بھی ہو، جیسی بھی بد زبان ہو، جیسی بھی اخلاق والی ہو، جو کچھ بھی ہو، چہرے پر مارنے کی، جسم پر اس طرح کی مارنے کی یا گالیاں دینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو میں ظالم ہی ٹھہروں گا۔ اس لیے اپنے گھریلو ماحول کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنائیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کاروبار ہو، خوشی ہو، غمی ہو، گھر کے معاملات ہوں، حتیٰ کہ بستر کے معاملات ہوں، یہ سب چیزیں مسلمان وہ ہے کہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے آئیڈیل اور نمونہ سمجھ کے ان کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔ نہیں تو آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریے۔ آپ یہاں پر آئیے مسجد میں، نماز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیے، باہر جائیے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریے۔ کل قیامت کا دن اسی لیے رکھا گیا ہے، مالک یوم الدین، وہ اسی لیے ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جب بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری، جس نے سینگ مارا ہے دنیا کے اندر، اس کا حساب جب دلوایا جائے گا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عورت مجھے، یہ بیوی مجھے چھوڑ دے گی؟ جس دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہوں گے۔ سب سے بڑی بد نصیبی ہو کہ یہ عورت، یہ میری بیوی مجھ پر مقدمہ دائر کر کے میری ساری نیکیاں لے کر جا رہی ہو۔ سوچیں، ذرا سوچیں۔ اس لیے مرد بنیے، رعب رکھیے، لیکن وہ مرد بنیے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، کبھی نہیں مارا۔ کبھی یہ ہاتھ اٹھا کر مارنا، منہ سے گالی دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک موقع پر بھی ثابت نہیں ہے، ایک موقع پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں دیا۔ یہ ہوتی ہے مردانگی۔ باقی جو مردانگی ہمیں باور کروائی گئی ہے وہ اور چیز ہے۔ باقی ایک چیز اور ہے، وقت زیادہ نہ ہو، بس 2 سے 3 منٹ کے اندر اس کو بھی میں نے واضح کرنا ہے، اور وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ 1-1.5 مہینے پہلے جب میں نے دیکھا تھا، تلاش کیا تھا، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہمارے اس ملک کے اندر طلاق اور خلا کی شرح 35% پہ پہنچ گئی ہے۔ طلاق اور 35% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 نکاح ہوتے ہیں تو 100 نکاح میں سے 35 نکاح ختم ہو جاتے ہیں۔ طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے، زیادہ تر خلا کے کیسز ہیں۔ لڑکی خود مطالبہ کرتی ہے مجھے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا۔ وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ مرد غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد اس قابل نہ ہو کہ اس کے ساتھ رہا جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سنن ابی داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے، فی غیر ما بأس، ایسا معاملے کے اندر کہ کوئی اس معاملے کے اندر شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، فضول سی بات ہے، بیکار بات ہے، بیکار مطالبہ ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی اس عورت پر حرام ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو سوشل میڈیا، موبائل، ہمارا جو ویسے ایک میڈیا ہے، جب ہم گھر میں نہیں ہوتے نا، ہم تو بچوں کو تربیت کے حساب سے وقت نہیں دیتے، تو ہماری جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں گھروں کے اندر، وہ یہ ڈرامے، فلمیں، گانے، یہی ماحول ہے نا جو حقیقت ہے۔ مجھ سے آنکھ تو نہیں چرا سکتے کہ یہاں بیٹھ کر میں کہوں ہم سب پارسا ہیں، ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ اس میں ان کو دکھایا جاتا ہے وہ خواب، وہ خیالات، وہ زندگی کے مناظر کے جس میں وہ کوئی آسمان سے کوئی پریاں اتری ہیں اور ان کو زندگی میں گھومنا پھرنا ہے، کسی کی غلامی نہیں کرنی، مرد کے شانہ بشانہ ہو کر چلنا ہے۔ اب اس نے دیکھا یہی ہے، اس چھوٹے سے دجال نے جو اس کی تربیت کی ہے، اس کو سکھایا یہی ہے، آوارگی، برابری، جواب دینا، خدمت نہ کرنا، کسی کی نوکرانی نہیں ہوں میں، اور پھر مطالبے، گھومنے جانا ہے، باہر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بعض تو میں نے ایسے قضیے بھی دیکھے ہیں، چند دنوں کے اندر نکاح کے بعد طلاق ہوئی ہے۔ وجوہات یہی ہیں، وجوہات ساری یہی ہیں۔ اس میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے اکثر حضرات جو ہیں وہ بچیوں کے باپ بھی ہیں۔ صرف اپنی بیوی پر رکھ کے مت سوچیے، اپنی بچی پر بھی رکھ کے سوچیے، میں نے اس کی تربیت کیا کی ہے، اس کو کیا سکھایا ہے، جب اسے دوسرے گھر رخصت کر رہا ہوں اس کو کیا تربیت دے کر میں نے رخصت کیا ہے۔ اس تربیت کا مجھ سے سوال ہوگا
الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میں نے اپنے بیٹے کو کیا تربیت دی, میں نے اپنی بیٹی کو کیا تربیت دی, اسے کیا سکھایا. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اور مجھ سے اللہ کی طرف سے سوال ہوگا, مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ ایک نہیں کئی کتب حدیث کے اندر یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. تم میں سے ہر شخص سے سوال ہوگا, ہر شخص سے پوچھا جائے گا. یہ جو خاندان برباد ہو رہے ہیں, جو گھر برباد ہو رہے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میری ذمہ داری نہیں ہے, میں نے ادا نہیں کی. شیطان کو, ابلیس کو, جو اس کا تخت ہے, اس کے اوپر سب سے زیادہ محبوب اس کا وہ چیلا ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی اور جھگڑا کروا کے آتا ہے. اور اگر اس ابلیس کا ساتھ دینے والا میں ہوں, میری تربیت ہو, اس کے اوپر میں نے توجہ ہی نہ دی ہو, اس کی تربیت میں نے کرنے دی ہو ڈراموں کو, فلموں کو, سوشل میڈیا کو, باہر کے کارندوں کو جنہوں نے ہمارے بچوں کا دماغ خراب کیا ہے, تو کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گا. اپنی اس مصولیت کو میں سمجھوں, اپنی اس ذمہ داری کو میں سمجھوں. باہر کے جھگڑے نپٹانا, باہر کے کام کرنا, باہر کے مسئلے, یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو, پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اگر میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور میں محلے کے اور برادری کے اور قوموں کے مسئلے عیدی بن کے پھرتا رہوں اور لوگوں کے معاملات نپٹاتا رہوں, اچھی بات ہے, اجر کا کام ہے, لیکن پہلے گھر کی ذمہ داری ہے. وہ اگر گھر کے اندر نقص پایا جا رہا ہے, باہر کے مسئلے میں نپٹا رہا ہوں, تو کل مجھ سے اس چیز کا سوال ہوگا. اللہ ہمارے احوالوں کے اوپر رحم فرمائے, اللہ کرم فرمائے. بات زیادہ لمبی نہ ہو, نکاح کا موقع ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.